آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں ان قریب حج کے لیے جاؤں گا تو وہاں پر میری نمازوں اور حج کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں اور آپ نے اپنے ذہن کو یہ تیار کر لیا ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو آپ حرم شریف میں ایسے وقت میں جائیے کہ جب وہاں جماعت ہو جائے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں حرم شریف میں نماز فرض بہت پہلے وقت میں پڑھ لی جاتی، لہذا آپ ذرا تاخیر سے جائیے تاکہ ان کی نماز ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ اپنی جا کر کے ظہر کی نماز پڑھیے، جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ اپنی عصر کی نماز پڑھیے، غرض کہ جب ان کی جماعت ختم ہو جائے تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ حج کے لیے جاؤں گا تو وہاں میری نماز اور حج کا کیا بنے گا؟ لیکن نمازوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کو ترتیب دیں کہ ان کی نماز باجماعت کے بعد آپ جائیں۔ حج کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے کہ حج بھی کسی قسم کی نماز ہوتی ہوگی جو ان کے پیچھے ادا کی جاتی۔ حج تو اصل میں عرفات میں ٹھہرنے کا نام، مزدلفہ میں اور مینا میں ٹھہرنے کا نام، اور بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی حالت احرام میں نیت کے ساتھ بجا لانے کو حج کہتے ہیں، نہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا نام حج ہے۔ اس لیے آپ کی نمازیں بھی ہو جائیں گی، حج بھی ہو جائے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اہل کشی ماتم کے حق میں دلیل دیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دانت شہید کیے۔ سوال تو آپ کا بڑا مختصر ہے لیکن جواب بڑا طویل، یہی وجہ تھی کہ یہ سوال جو ہے آپ کا مؤخر رہا۔ اب میں اس کی تقریر تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ سرے سے یہ روایت ہی غلط ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارکہ شہید ہو گئے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت اس اعتبار سے توڑ لیے کہ شاید یہ دانت ٹوٹا ہوگا، یہ دانت ٹوٹا ہوگا، یہ دانت ٹوٹا ہوگا، نتیجتاً سارے دانت جو ہیں وہ حضور علیہ السلام نے توڑ لی۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے پتھر سے اپنے دانتوں کو توڑ لیا، اور اس گمان میں کہ شاید یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا، یہ گمان، چونکہ انہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا کون سا دانت ٹوٹا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ محترم جناب، آپ کو جس نے بھی یہ بتایا ندیم احمد صاحب کہ حضرت اویس قرنی نے ایسا کیا، اول تو یہ روایت سرے سے صحیح نہیں، ایک بات آپ کے ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ غزوہ احد کو نبی کریم علیہ السلام کے دانت ٹوٹے، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز دانت نہیں ٹوٹے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ البتہ یہ ہوا کہ آپ کے چہرے انور پر ایک پتھر لگا جس سے آپ کی دانت کا ایک نوک جو تھی وہ چھڑی، نہ کہ پورے دانت ٹوٹ گئے۔ پھر دیکھیے، آپ بڑے ٹیکنیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دانت ٹوٹ جائیں، کسی آدمی کے سامنے کے دانت اگر ٹوٹ جائیں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح نہیں پڑھ پاتا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دندان سازی کا عمل بہت تاخیر سے شروع ہوا، مشکل سے 100 برس یا 200 برس ہوں گے جس وقت سے نقلی دانت لگانے کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اگر معاذ اللہ مان لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آگے کی جانب کے دندان مبارکہ ٹوٹ گئے تو آپ دیکھیے پھر کتنی خرابی پیدا ہوگی۔ آپ اگر کسی تجوید داں جس نے کہ تجوید کو فن کے اعتبار سے پڑھا، اگر آپ اس سے ملیں تو دیکھیے چند باتیں۔ مثال کے طور پر جو سامنے کے دانت ہیں ان میں سے کتنے حروف کا اجرا ہوتا ہے جو اس کے مخارج ہیں؟ مثال کے طور پر عربی میں سا، جس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں، سا یہ آگے کے 2 دانتوں سے نکلتا۔ اسی طریقے سے رال یہ آگے کے دونوں دانتوں سے نکلتا۔ اسی طریقے سے جس کو ہم اردو میں زوئی کہتے ہیں، عربی جس کو زا کہتے ہیں، یہ حرف زا جو ہے یہ بھی آدمی کے اوپر کے 2 دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آئیے دانتوں کی جڑ سے ایک لفظ تے ادا ہوتا ہے، ایک دال، اور ایک لفظ جو ہے وہ تا ادا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر حضور کے سامنے کے دانت معاذ اللہ جھڑ جائیں تو حضور علیہ السلام ان حروف کو کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اگر وہی قرآن کو صحیح نہ پڑھ پائیں تو مجھے بتائیے امت میں وہ کون فرد ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پھر قرآن کو صحیح پڑھ پائے گا؟ اگر حضور کے دندان مبارکہ
शहीद हो गए और इसको अगर मान लिया जाए तो सबसे बड़ी खराबी ये पैदा होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद में यकीनन सुकम रह जाता होगा, और ये बात अक्ल और नकल के खिलाफ। यही वजह है कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या उम्दा बात कही। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आगे के दांतों का झड़ना ये ऐब है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐबों से पाक। और हदीस शरीफ में हजरत हस्सान इब्न साबित के इन अशार को नकल किया गया। अशार तो बहुत हैं, लेकिन उनमें एक शेर ये है कि हजरत हस्सान ने हुजूर की मौजूदगी में कहा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम ऐबों से, तमाम नक्स और बुराइयों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पैदा किया, यानी तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। और उसके बाद दूसरे मिस्र सानी में कहते हैं कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ, अल्लाह ताला ने आपको वैसा बनाया जैसा आपने चाहा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की जात जो है वो बेऐब है, इसलिए ये वाक़यात हमारे नजदीक दुरुस्त नहीं। अब आइए अक्ल खिरत को काम में लाते हुए आप देखिए, क्या ये आदमी के लिए मुमकिन है कि वो अपने हाथ से पत्थर लेकर अपने 3200 दांत तोड़ ले? ये हरगिज अकल इसको नहीं मानेगी, इसलिए ये रिवायत दुरुस्त नहीं। अच्छा, अब एक लतीफा मैं आपको सुनाता हूं। शिया हजरात अपने मातम करने के जवाब में हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाकया पेश करते कि उन्होंने इश्क में इतना मगन होकर, सरशार होकर 3200 दांत यूं तोड़े कि शायद ये टूटा हो, शायद ये टूटा, इसलिए उन्होंने तोड़ ली। और शिया हजरात का ये कहना है कि हम पूरे बदन पर जब मातम करते हैं तो हमारा नजरिया होता है कि शायद इमाम हुसैन के यहां लगा होगा, शायद यहां लगा होगा, शायद यहां लगा होगा। तो देखिए, कहीं लगने में तो तरद्दुद है। मेरे अजीज, आप ये बताइए कि इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार लगने में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं। यह है, मुझे बताइए कि इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार लगी। अगर शिया हजरात इमाम हुसैन की मोहब्बत में सरशार हैं तो पहले अपनी गर्दन पर तलवार मारें, और इंशाअल्लाह हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं।